جی اعوذ آپ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل محمد وآل محمد عجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جی سبھی کا طاہرہ، نوشین، فاطمہ، روبینہ میم، سکینہ بانو میم، سکینہ نصرت، شمیمہ میم، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی آپ الحمدللہ. جی الحمد جی للہ. آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ راغب، جرار، شاہد، غلام علی، علی اصغر، فرقان، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں. ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب، موضوع کیا تھا؟ تفسیر موضوعی. تفسیر موضوعی کا موضوع کیا ہے؟ قصے، قرآنی قصے. قصہ ہے قرآنی فارسی میں، قرآنی قصے اردو میں. جی بات دوسرے درس میں چل رہی تھی کہ قصے کے جو اجزاء ترکیبی ہیں، وہ جو ایک فنی اور ادبی ایک کہانی اور قصہ ہوتا ہے، اس میں کچھ چیز، ایک ہوتا ہے کردار، اس کردار کا نام، اس جگہ کا جگہ کون سی، وقت کون سا، زمانہ کس زمانے کی بات ہے یہ. جی جی سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، ان سب میں چیزوں میں وہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں. تو قرآن مجید، لیکن قرآن مجید کے قصے ان قصے داستانوں سے ڈیفرنٹ ہے. کیا ڈیفرنٹ ہے؟ کہ قرآن جو اجزاء ترکیبی ہیں ان میں سے ہر ایک کو جب ہی یوز کرتا ہے جب اس سے مقصد پورا ہو رہا ہو. اگر مقصد پہ اگر اس کا کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے تو اسے ذکر ہی نہیں کرتا. نام مثلا نام سے کوئی مین نہیں ہے تو نام ہٹا دیں گے. جیسے اور خالی قرآن ہی نہیں، ویسے بھی آپ دیکھ لیجیے تاریخ اٹھا کے، بہت سے جو داستان اور قصے اور واقعات ہیں جی، ان میں نام اگر اہم نہیں ہے تو نام بڑی مشکل سے کسی کتاب میں مل گیا، ورنہ نام کہاں. آپ نے بس یہ سنا ہوگا راہب کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ آیا اس راہب کو، کون تھا وہ راہب؟ راہب تو مطلب ایک راہب، جیسا ہم کہتے ہیں مسلمان آیا، راہب آیا، راہب کا نام کیا تھا اس کا؟ کتنوں کو پتا ہوگا؟ تو کیونکہ وہ نام اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ وہ امام کے توسط سے، وہ اس کے نصیب میں اولاد نہیں تھی لیکن اسے اولاد اللہ نے عطا کی. نہیں جی. تو یہ جو قرآن قصے اور داستان ہیں، وہ جو بھی چیز اگر استعمال کر رہا ہے اجزاء ترکیبی میں سے، اگر قصے کے جو اجزاء ترکیبی ان میں سے اگر کسی کو استعمال کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے، تو سمجھ لینا مقصد میں اس کا اہم رول ہے. اس واقعے سے جو مقصد ہے اس میں اہم رول ہے، ورنہ ذکر نہیں کرے گا قرآن. کہیں نام اہم نہیں ہے تو نام نہیں، کہیں پہ جگہ اہم نہیں ہے تو جگہ نہیں بیان کرے گا، کہیں پہ زمانہ اہم نہیں ہے تو زمانہ بیان نہیں کرے گا. ٹھیک ہے؟ یہ گفتگو. اب اس کے نمونے بتا رہے تھے، جیسے کردار ہے، کریکٹر ہے. مثال کے طور پر جہاں پہ کریکٹر اہم نہیں ہے تو سورہ یاسین میں کہا کہ آیا ایک مرد آیا اور اس نے یہ کیا، مثلا جو بھی تھا، لیکن اس مرد کا نام نہیں بتایا. لیکن اگر نام اہم ہے تو نہ صرف اس کریکٹر کا نام بلکہ اس سے ریلیٹڈ لوگوں تک کے نام بھی ذکر کر دیتا ہے. جیسے جناب عیسیٰ کریکٹر ہے تو ان کی والدہ مریم، جناب مریم تک کا نام آیا ہے. نہیں جی. اب اس کے بعد ایک چیز اہم ہوتی ہے اجزاء ترکیب میں، کریکٹر، کردار، اس کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے. اب آپ دیکھیے، یا مثال کے طور پر خالی انسان ہی نہیں، کریکٹر اگر جانور یا حشرات میں سے بھی ہے تو اس کا بھی، جیسے نمل، چیونٹی، وہ ذکر کیا. تو ایک چیز اہم ہوتی ہے جو اجزاء ترکیب میں، وہ کریکٹر ہے، بتا دیا. کریکٹر کو، نام کو قرآن اسی وقت یوز کرتا ہے جب اس کے واقعے سے، واقعہ جو بیان کیا اس سے مقصد پہ اس کا فائدہ دے رہا ہو، اور اگر کوئی اثر نہیں ہے تو اسے نام کو ذکر نہیں کرتا. دوسری کیا چیز ہے اجزاء ترکیبی جو اجزاء ہیں قصے کے؟ تو ایک ہے مناظر، منظر. مناظر قصے کا وہ عنصر اور پارٹ ہیں جس کے اندر سے کردار وجود پاتے ہیں. قصے کے کردار، افکار، فکریں، احساسات اور اعمال واقعات اور مناظر کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ یہ سب واقعات مناظر کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، منظر، مناظر. اور واقعہ نگاری اور واقعہ لکھنا کے ذریعے سے مختلف کرداروں کے آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات، کیا منظر تھا وہاں کا، تعلقات،
ان کے اطراف میں بکھری دنیا کے ساتھ ان کے تعلقات، ان کی نوعیت قصے کے پڑھنے والوں پر بخوبی واضح اور آشکار ہو جاتی ہے کہ کس چیز سے؟ مناظر سے. اگر مناظر ہیں کہ بھائی اس سے کیا پتہ لگا ان لوگوں کی فکریں کیا تھیں، احساسات، ان کے اعمال، جی، اور ان کا کرداروں کا آپس میں کیا تعلقات تھے، کیسے تعلقات تھے، ان کے اطراف میں بکھری. مثال کے طور پر اگر کسی واقعے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جا رہے تھے، صبح کا وقت تھا، ایسے حالات تھے، وہ یہ ہو رہا تھا، یوں ہو رہا تھا، سب کچھ ذکر یہ مناظر. جی در حقیقت کرداروں کے ایک دوسرے سے معاملات اور مختلف مواقعات سے مل کر ہی قصہ بنتے اور داستانیں وجود میں آتی ہیں. قرآن مجید میں مناظر کے عنصر پر قصے کے ایک اہم رکن کی حیثیت سے پوری اس چیز پہ سب سے زیادہ پوری توجہ دی گئی ہے قرآن مجید میں. کس چیز پر؟ مناظر کے اوپر. جتنے بھی داستان اور قصے قرآن میں ذکر ہوئے ہیں مناظر. لیکن ایسا نہیں ہے کہ منظر نگاری کے چکر میں قرآن میں نعوذ باللہ قصے کے اصل ہدف کو ہی پیچھے ڈال دیا ہو. نہیں، اصل ہدف بالکل کہیں نہیں فراموش کیا گیا ہے. قصے سے جو بیان کرنے کا وہاں پہ مقصد ہے، عبرت، درس، لیسن یا اور جو چیز، اس سے بالکل فراموش نہیں کیا گیا ہے. اسی وجہ سے کہیں کہیں قرآن مجید میں مناظر اور واقعات کے بعض گوشوں کو، مناظر کے بعض گوشوں کو حذف کر دیتا ہے، بعض جگہ پورا بیان کر دیتا ہے. جی یا ان کی طرف دوسرے مقامات پر اشارہ کیا، جیسے سورہ صافات میں بعض پیغمبروں کے واقعات اور ان کے بعض پیغمبروں کے واقعات اور ان کی نجات میں قدرت الہی کی کرشمے سازیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ کیسے اللہ کی کرشمہ سازی کے ذریعے سے انہیں نجات ملی. جیسے حضرت یونس کی داستان میں متعدد مختلف مناظر پیش کیے گئے ہیں جی، کہ کیسے وہ گاہ میں گئے، مچھلی کے پیٹ میں گئے، اور کیسے کیا ہوا، کیسے حالات تھے، پھر کیسے انہوں نے کیا کیا، ذکر کیا، پھر اس کے بعد وہ کیسے نجات پائی. مثلا اس سے مچھلی کے پیٹ سے، یاد ہے نہیں؟ متعدد. جی جی تاکہ قارئان قرآن کی قرات کرنے والے، پڑھنے والوں کے ذہنوں میں آپ کی زندگی، جناب یونس کی زندگی، مختلف نشیب و فراق، اونچ نیچ، سب اس کی زندگی کے آپ کے اونچ نیچ مجسم ہو کے سامنے آ جائیں گے کہ ہاں بھائی یہ حالات میں یہاں اچھے تھے، یہاں برے ہوئے، یہاں خراب حالات ہوئے، ایسے ہوئے. اور آپ کی پھر نجات میں قدرت خدا کا نظارہ آپ کو کرائے کہ قدرت خدا نے کیسے ان کو نجات دلائی، وہ آپ کو نظارہ کرانا چاہتا ہے خدا. جیسے ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یونس مرسلین میں سے تھے، یقیناً اللہ کی طرف سے مرسلین میں سے تھے، بھیجے ہوئے. اذ ابقا الى الفلك المشحون، یعنی جب وہ بھاگ کر ایک بھری ہوئی کشتی میں تھے، فساہما فکان من المدحضین. ساہما یعنی اہل کشتی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ قرا ڈالا، تو خود انہی کا نام آ گیا، قرا ڈالنا تھا جی، کہ بھائی کسی کو تو گرانا پڑے گا، کیا کوئی مسئلہ تھا، تو انہی کا نام آ گیا، گرا دیا گیا. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، تو اس حوت نے انہیں نگل لیا. حوت یعنی ایک بڑی مچھلی جو ہوتی ہے، وَهُوَ مَلِيمٌ، وَهُوَ عالم یہ تھا کہ خود اپنے آپ کی ملامت کر رہے تھے، کیا میں نے کر دیا یہ. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر وہ مسبحین میں سے نہ ہوتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، یعنی وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے وہ نہ کرتے ہوئے ہوتے، لَلَبِثَ، تو یقیناً فی بطنہ، اس کے پیٹ میں، إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک ان کے پیٹ میں رہتے. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ اگر وہ ذکر نہ کرتے، تسبیح نہ کرتے، مسبحین میں سے نہ ہوتے، قیامت تک اسی کے پیٹ میں رکھتا میں نے. خدا کہہ رہا ہے تو یہ اس تک قیامت تک اس کے پیٹ میں رہتے. فَنَبَذْنَاهُ، ہم نے انہیں فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ، یعنی ہم نے ان کو خشکی میں ڈال دیا، پھر ہم نے ان کو ایک خشکی میں ڈال دیا، یعنی مچھلی نے نگل دی، اگل دیا تھا انہیں جی، جبکہ ان کی حالت اچھی، وہ سقیم، وہ بیمار تھے. یعنی آپ ظاہر سی بات ہے مچھلی کے پیٹ میں رہنے سے ان کی خود کی کھال اتنے دن تک رہے، اتنا رہے کہ کھال نازک ہو گئی تھی بہت. وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن یقطین، جی
اور ان کے سر کے اوپر ہم نے پھر کدو کے قسم کا ایک درخت اگا دیا. یعنی ان کے اوپر جناب یونس جب باہر انہیں مچھلی نے اگل دیا انہیں. تم یہاں لاش پڑی ہو تمہاری یا بے ہوش پڑے ہو اور یہاں پہ پیڑ اگ جائے تو تمہارے سر پہ ہی تو سایہ آئے گا. اتنا بیوقوف کون ہو سکتا ہے بھائی؟ تم یہ کہہ سکتے ہو کسی آدمی سے میرے سر پہ چڑھ کے مت ناچ. کہاوت میں تو کیا تمہارے سر پہ چڑھ کے ناچتا ہے کیا؟ پھر وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ 1,00,000 سے زیادہ کے اوپر اور یا اس سے زیادہ لوگوں کے اوپر ہم نے انہیں مرسل بنا کے بھیجا. جی فَمْنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ. پھر کیا کہا؟ تو وہ لوگ ایمان لیا ہم نے ایک مدت تک انہیں آرام بھی دیا سکون بھی دیا. تو اب یہ دیکھیں کس طریقے سے منظر پیش کیا. جناب یونس وہاں گئے کشتی میں انہوں نے پورائی ڈال دیا. کیا کیا؟ جب وہ بھاگ کر ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف گئے تو بس یونس نے بھری ہوئی کشتی تھی بھری ہوئی جگہ تھی نہیں پہنچ گئے. اب انہیں بیٹھنے کے لیے کسی کو تو اتارنا پڑے گا کسی کو تو قرا ڈالا گیا. بھائی قرا ڈالا جائے گا جس کا نام آ جائے گا اسے پانی میں پھینک دیں گے. جی انہوں نے جا کے یہ کرایا کام. اب یہ کرایا تو اللہ نے ایسا کیا انہیں کا نام آ گیا. بھائی جب تم بعد میں گئے تھے تو نہیں بیٹھنا تھا جب تمہارے لیے جگہ نہیں تھی تم نے یہ کیا اللہ نے انہیں ڈال دیا گیا انہیں ہی. چلیے اب دیکھیے لیکن سورہ انبیاء کے جس میں مختلف پیغمبروں کی دعاؤں اور خدا کی جانب سے ان کی مقبولیت کی طرف اشارہ ہوا ہے. سورہ انبیاء میں مختلف پیغمبروں کی دعائیں ذکر ہوئی ہیں اور خدا نے ان کو قبول کیا ان کی دعاؤں کو اس کی طرف اشارہ ہوا ہے. تو دعا کی اہمیت کے پیش نظر دعا کی کیا اہمیت ہے اس کو توجہ میں رکھتے ہوئے حضرت یونس کی زندگی ان کی زندگی کا فقط ان منظر کو بیان کیا اسی منظر پہ اکتفا کی گئی جن میں آپ کی دعا اللہ کی طرف سے ان کی استجابت اور معاملات ذکر نہیں ہوئے. بس وہی جہاں دعا اور اللہ کی طرف سے دعا کا قبول ہونا. ملاحظہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دعا کون سی ہے؟ وَالظَّنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا. جانتے ہو اس دعا کو؟ نماز خفیلہ میں پڑھی جاتی ہے. وَالظَّنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. وَالظَّنُّونَ ظنون یعنی اور ظنون کے نام تھا جناب یوسف کا. ان کو یاد کرو اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا جب وہ غصے میں آ کر چلے گئے اور یہ خیال کیا کہ ہم ان پر قدرت و اختیار فضلنا انہوں نے یہ گمان کیا اللہ نقدر علیہ ہم اس پر قدرت نہیں رکھتے. اللہ کیا کرے کہ جناب یونس نے جب یہ گمان کیا کہ غصے میں چلے گئے کہ وہ ہم اس کے اوپر قدرت نہیں رکھتے انہوں نے یہ سوچا فنادا تب انہیں ان کی یہ ترک اولا تھا ان کا یہ انہیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے تھا. اب یہ گرفتار ہوئے گرفتار مطلب فنادا تو انہوں نے پکارا ندا دی دعا کی فی الظلمات رات کی راتوں کو دعائیں کرتے تھے. کیا کہتے تھے؟ کیا دعا؟ اللہ لا الہ الا انت پروردگار تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. سبحانک تو پاک و پاکیزہ ہے. انی کنت من پروردگار میں ظالمین میں ہوں میں نے اپنے اوپر ظلم کیا میں نے تو جب یہ دعا پڑھتے تھے یہی ہے جب آپ نے دیکھا ہوگا دعاؤں کی کتابوں میں جائیں گے تو آپ کو ملے گا جب آپ گرفتاریوں میں پریشانیوں میں گرفتار ہوں مصیبتوں میں تو یہ دعا پڑھا کریں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کیونکہ اس ذکر کو کرنے سے جناب یونس کو نجات ملی تھی. فاستجبنا له ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا. اللہ کہہ رہا ہے ونجیناه اور ہم نے انہیں من الغم آفت و مصیبتوں سے نجات دی. وکذالک اور اسی طریقے سے ہم مومنین کو نجات دیتے ہیں لیکن اس سے مومن پکارے تو صحیح مصیبت میں مجھے جی لیکن پکارنا کیسے صرف ایسے ہی لا الہ ایسے تھوڑا ہی مانگنے کا طریقہ تو آنا چاہیے. بچہ کو کم سے کم مانگنے کا طریقہ بچوں سے ہی سیکھ لیجئے. جب تک باپ منع کرتا رہے ماں منع کرتی رہے جب منوانی ہوتی ہے بات چاہیے تو چاہیے. کبھی روئے گا کبھی گڑ گڑائے گا کبھی پیر رگڑے گا کبھی باپ کے آگے پیچھے کبھی اس کو ویسے کیسے مانگتا ہے بس باپ آخر پگھل کے وہ صاحب جو چیز مانگ رہا ہے لا کے دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے جی. تو ہم ایسے ہی مانگتے ہیں اللہ سے بس ڈائری کھولی نماز کے بعد
اللهم اني اسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والنجاة من النار ومن كل بلیہ یہ مانگ رہے ہیں آپ کسی سے؟ کوئی کہہ دے گا یہ مانگ رہے ہیں آپ؟ جی مانگنا کیسے مانگا جاتا ہے؟ گڑ گڑاتا ہے آدمی پروردگار باپ سے کیا کہتا ہے؟ امی سے اب باپ سے باپ جب باپ سے کوئی چیز چاہیے ہوتی کیسے کہا امی کہہ دو دیکھیو اجی امی پاپا سے اب پاپا کیسے کبھی رونے لگے گا بچہ کبھی کچھ کرے گا کبھی سفارش لگائے گا کبھی واسطہ دے گا کیسے مانگتا ہے بچہ اور ہم ایسے ہی مانگتے ہیں ہم کم سے کم ایسے ہی مانگ لیں اللہ سے راتوں کو گریا کر کے تڑپ کے اپنے آپ کو کہتے ہیں نا لاچار ناچار دکھا کے مجبور دکھا کے پروردگار میں یہ رہا تیرے سامنے محتاج پورا اوپر سے نیچے تک محتاج میرا کچھ ہے ہی نہیں میرے پاس کیا ہے پروردگارہ تیرے علاوہ میرا کون ہے تیرے علاوہ جب وہ کہے گا پروردگار میرا تو کوئی سہارا ہی نہیں ہے میرا تو ہی سہارا ہے گنہگار ہوں مانتا ہوں لیکن ہوں تو تیرا میں ذلیل ہو سکتا ہوں لیکن تو تو عزیز ہے جی تیری رحمت تو واسع ہے تو تو ان کو بھی دیتا ہے جو تیرے دشمن ہیں پروردگارہ میں تیرا بندہ ہوں گنہگار ہوں مانتا ہوں لیکن میں توبہ کرتا ہوں لیکن تو ایسے جب گڑ گڑاتا ہے آدمی تو کیسے دعا قبول نہیں ہوگی ایک انسان کا دل پگھل جاتا ہے تو خدا تو آپ جانتے ہیں یہ مانگنے کا طریقہ تو آنا چاہیے آپ کو اب کسی کو مصیبت مولانا ایسا ہو گیا کوئی دعا اب وہ دعا پڑھ بھی رہے ہیں تو ایسے پڑھ رہے ہیں کہ بس کسی صورت سے ایک تسبیح ہو جائے بس وہ پوری ایسے تھوڑی دیکھیے کیسے مانگے جا کیسے گڑ گڑا کے مانگا جاتا ہے کیسے گڑ گڑانا آنا چاہیے کبھی اپنے آپ کو جب ہم کسی سے کوئی بات منوانی ہوتی ہے بڑے سے تو کیسے گڑ گڑاتے ہیں اپنے آپ کو محتاج دکھا کے مظلوم دکھا کے جی ایڈ کے تھوڑے مانگیں گے مجھے ان سے کوئی ضرورت ہے ایک کام مجھے یہ دے دینا مجھے اس کا یہ کام کرنا ہے مجھے یہ کرنا ہے مجھے وہاں جانا ہے یہ کر دینا وہ کر دینا یہی تو کرتے ہیں ہم لا الہ الا انت سبحانک کنت من الظالمین اللهم انی اسالک موجبات رحمتک مانگ رہے ہو آپ یا ایڈ رہے ہو لڑ رہے ہو یا لڑ رہے ہیں آپ جی مختصر مانگو لیکن لگے تو کہ مانگ رہے ہو کچھ رسم ادا نہیں کر رہے ہیں ہم اور ہم نماز کے بعد جتنی جلدی ہو سکے ٹکر مار کے جلدی نکلنا چاہتے ہیں جلدی نہیں اور تو کچھ میں نے بعض ٹائم دیکھا بیچاری مسلح پہ بیٹھ کے روتی ہیں مانگتی ہیں اسی لیے تو اب یاد کرو ذنون کو نون جی کون کو جناب یونس کو یاد کرو کہ جب وہ غصے میں آ کر چلے اور یہ خیال کیا کہ ہم ان پر قدرت و اختیار نہیں رکھتے خدا کہہ رہا ہے اور پھر تاریخیوں میں جا کر انہوں نے پھر آواز دی جب انہیں پتہ لگا غلطی ہوئی مطلب تو انہوں نے کیا پروردگار تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے تو منزہ ہے پاک ہے پاکیزہ ہے ہاں میں اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں میں سے تھا تو ہم نے پھر کیا کیا ان کی دعا قبول کر لی اور انہیں غم سے نجات دلا دی اور ہم اسی طرح صاحبان ایمان کو نجات دلاتے ہیں جی ہاں قرآن مجید کا کمال یہ ہے کہ حقائق جی اور واقعات اور جو حقائق ہیں ان کی روشنی میں ہی واقعات کے منتخب جو واقعات ہے نا اس کا منتخب حصہ جو ہے مین پوائنٹ جو ہے مین ہدف جو ہے وہ بیان کرتا ہے قرآنی قصہ دیکھیے جناب یوسف کا پورا داستان بھی تھی لیکن اس میں تو کیا چیز بیان کی کہ جب وہ ایسا کیا پھر انہوں نے مجھے پکارا مجھے اپنا غلطی کا اقرار کیا تب انہوں نے مانگی راتوں کو دعائیں تو میں نے پھر یہ مین بات تو یہ ہمیں مقصد کیا ہے کہ ہم دیکھیں کہ کیسے اگر انسان سے غلطی ہو جائے تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے وہ بتانا چاہ رہے ہیں آپ کو سمجھ میں آیا نہیں ہمیں تاکہ مخاطب سننے والا جو مخاطب ہے پڑھنے لکھنے آگاہی میں اضافہ ہو اور واقعے کے سلسلے میں اس کی دلچسپی برقرار رہنے کے ساتھ ساتھ واقعہ میں یہ نہیں کہ خالی دلچسپی لیتے رہ جاؤ داستان کا اصل ہدف اور پیغام جی پیغام غفلت کی نذرانہ نہ ہو جائے پیغام نہ مس ہو جائے پیغام نہ مس ہو جائے تو اس درس کا خلاصہ کیا ہوا دوسرا درس قرآنی قصوں میں قصہ گوئی کے جو عنصر اور پارٹ ہیں وہ قصے کے ہدف اور پیغام کو حاوی رکھا گیا ہے قرآن کے اندر وہ پیغام مین ہے جتنا اس کے پیغام اور ہدف تک کوئی چیز ضروری ہے تو ہی اس کا استعمال کرتے ہیں ورنہ نہیں کیا گیا
بولیے جی نہیں کیا گیا کہ جی اور ان جی پارٹس اور عنصر کو اسی حد تک بیروئے کار یعنی استعمال کیا گیا ہے جس قدر وہ ہدف اور پیغام کے پہنچانے میں مددگار ہو. جتنی ضرورت اتنا اس سے یوز کیا ورنہ بلا وجہ. قرآنی قصوں میں جہاں پیغمبروں نے مرکزی رول ادا کیا ہے کردار ادا کیا ہے ان کے نام ذکر ہوئے ہیں ان کو اسوہ اور نمونہ عمل اور آئیڈیل قرار دیا گیا ہے اور ان کے اہداف اور پیغامات کا ہدف کا واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے. لیکن نبیوں کے علاوہ جو دوسرے کریکٹر ہیں ان کا فقط اشاروں سے کنایوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کا نام نہیں لیا گیا. قرآن مجید داستان کے مختلف مناظر کو اس طرح پیش کرتا ہے وہ واقعات قصہ داستان جو ہے اس کے مناظر کو اس طریقے سے پیش کرتا ہے کہ مخاطب کو اپنی طرف جذب کر کے قصے کے اصل ہدف اور پیغام تک اس کی رہنمائی ہو سکے. جی قصے کے عناصر اور ترکیبی کیا کیا ہیں؟ نام، کردار، مناظر، زمان، مکان، گفتگو وغیرہ وغیرہ. قرآن مجید نے قصے کے عناصر کی کس حد تک توجہ دی ہے؟ اتنی حد تک توجہ دی ہے جتنا اس کو ضرورت تھی پیغام مس نہ ہو بس اتنی حد تک. قرآن قصوں میں کرداروں کا رول کس طرح کا ہے؟ اس آئیڈیل نمونوں کی طرح ہے. نبی ہیں تو آئیڈیل کے طور پر اور غیر نبی کا ایک کنایوں کے طور پر صرف ہدف. قرآن قصے کے مناظر کو کس طرح پیش کرتا ہے؟ اس طریقے سے پیش کرتا ہے جی کہ قصے کے اصل ہدف اور پیغام تک رہنمائی ہو سکے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. انشاءاللہ